السلام علیکم بچوں آج میں آپ کو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی سٹوری سنانے والی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، اور یہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کا خطاب دیا ہوا تھا۔ یہ وہی والے پیغمبر ہیں جو عراق میں رہتے تھے اور نمرود نے انہیں آگ میں پھینکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا اور باغ بنا دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی تھی اور یہ فلسطین آ گئے تھے، اور وہاں آ کے انہوں نے دعوت دینی شروع کر دی تھی اسلام کی، اور ان کی ایج بھی کافی ہو چکی ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے یہاں آ کے شادی بھی کی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا بہت پیارا سا، اس کا نام انہوں نے رکھا تھا اسماعیل۔ اب یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات اور ہر حکم مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہیں کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو آپ جا کے مکہ کے پہاڑوں میں چھوڑیں۔ اور مکہ میں اس وقت نا وہاں تو اونلی پہاڑ ہوتے تھے، کوئی بندہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور کوئی پانی بھی نہیں ہوتا تھا، اور کوئی درخت بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ گئے اور جا کے ایک انہوں نے بیگ لیا کھجوروں کا، اور ایک انہوں نے مشکیزہ لیا پانی کا، اور اپنے بیٹے کو اور بیوی کو ساتھ لیا اور ادھر جا کے چھوڑ آئے۔ ان بیوی کا نام تھا ہاجرہ۔ تو پھر وہ کھاتے کھاتے آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، تو پھر بیوی نے پانی کی تلاش شروع کی، اور پھر حضرت اسماعیل نے جب پاؤں رگڑے تو ایڑیوں کے نیچے سے پانی نکل آیا، جس کو آج کل کہتے ہیں آب زمزم۔ تو اب جب لوگوں نے ادھر ادھر والے لوگوں نے دیکھا کہ یہاں تو پانی ہے، تو عرب میں تو جہاں پانی ہوتا تھا نا وہاں سے پہ سارے لوگ آ جاتے تھے، اور جس کا پانی ہوتا تھا اس کی پرمیشن سے وہ وہاں رہنے لگ جاتے تھے۔ تو ایسے ہوا کہ وہاں کچھ قبائل آ گئے، انہوں نے حضرت ہاجرہ سے پوچھا کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا شور کیوں نہیں رہ سکتے، آپ ضرور رہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ہے کہ ہم سارے مل کے اکٹھے رہیں گے تو ایک دوسرے کے کام آ جائیں گے۔ اب یہ سارے اکٹھے رہنے لگ گئے، تو اس طرح سے حضرت ہاجرہ کو بھی سکون ہو گیا کہ ایک کمپنی مل گئی، اور ایک قبیلہ بھی بن گیا اچھا خاصا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہوتے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً کوئی 12 سال کے یا 14 سال کے ہو گئے، یعنی اتنے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے کہا حضرت اسماعیل کو کہ میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور میں نے پہلے دن بھی خواب دیکھا تو اگنور کر دیا، پھر دوسرے دن بھی دیکھا، اور تیسرے دن 3 دن سے مسلسل میں یہی خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ ایک بہت ہی فرما بردار بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا ابا جان، اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو آپ اپنا خواب پورا کریں، سچ کریں اپنے خواب کو۔ تو انہوں نے کہا اچھا بیٹا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ تو اب ایسے ہوا کہ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جائیں آپ جا کے پھر نہا دھو آئیں، خوشبو وغیرہ لگا کے آئیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے آپ کو۔ تو وہ گئے اور نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے نئے کپڑے پہن کے آ گئے۔ اب دونوں باپ بیٹا چلنے لگ گئے۔ شیطان جو ہے اس نے دیکھا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو اتنی اللہ تعالیٰ کی اتنی بات مانتے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت خوش ہوں گے کہ یہ تو میرا اتنا اچھا بندہ ہے کہ میری ہاری بات مان لیتا ہے۔ وہ جا کے ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ دیکھیں آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑھاپے میں بیٹا دیا اور آپ اس کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، انہوں نے نیچے سے پتھر اٹھائے اور اس کو مارے۔ یہ جہاں جمرات ہے جمرات عقبہ، وہاں پہ
تو اس کو بھگا دیا پتھر مار کے۔ اب نا اس کو ساتھ لے کے مینا کی طرف جا رہے تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگے جاتے گئے تو آگے پھر شیطان وہی آ گیا، کہتے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ بیٹے کو ذبح کر دیں گے، بیٹا کہاں سے آپ لیں گے؟ آپ وہ تو خواب تھا، خواب تو خواب ہی ہوتا ہے، تو آپ کیوں خواب کو سچ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نہ ذبح کریں بیٹے کو۔ انہوں نے پھر اٹھائے پتھر، یہ جو ہے نا دوسرا جمرات وسطیٰ وہاں پہ آ کے، تو انہوں نے پھر اٹھا کے پتھر اس کو مارے، 7 مارے، وہ پھر بھاگ گیا اور اس کو بھگا دیا انہوں نے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کہا نکل جاؤ ادھر سے ورنہ میں اور پتھر ماروں گا۔ اب یہ تو چلا گیا روتا پیٹتا کہ یہ تو مجھے مارتے جا رہے ہیں، یہ تو میری بات ہی نہیں سن رہے۔ آگے جا کے اس کے شیطان کے دل میں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت پکے بندے ہیں، یہ تو میری بات ہی نہیں مان رہے، تو مجھے تو ان کے بیٹے سے ہی کہنا چاہیے۔ حضرت اسماعیل کو آ کے کہتے ہیں، یہ جمرات الاولیٰ جو ہے نا وہاں پہ آ کے کہتا ہے شیطان تمہیں پتہ ہے تمہارے ابا جان تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو تم ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہو اتنے خوش ہو کے۔ تو شیطان کی یہ بات سن کے نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نا بہت غصہ آیا، انہوں نے بھی پتھر اٹھا کے اس کو مارے، کہتے ہیں نکل جاؤ ادھر سے، اور دھتکارا اسے کہ خبردار آئندہ تم ادھر نظر نہ آنا، کہ یہ میرے ابا جان ہے، ان کا اور میرا معاملہ ہم جو مرضی کریں، اور ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے، تم بیچ میں کیوں آتے ہو؟ اب شیطان نے کہا یہاں تو میری دال ہی نہیں گال دی، یعنی میری کوئی بات ہی نہیں مان رہا، اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا ہاں میں جاتا ہوں اس کی مما کے پاس، حضرت حاجرہ کے پاس۔ شیطان رن کرتا گیا حضرت حاجرہ کے پاس، کہتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے بیٹے کو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ نکل جاؤ ادھر سے، ایسے فضول باتیں تم آگے کرتے رہتے ہو، کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے لو آپ کو بتایا ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے ذبح کرنے جا رہے ہیں، میں تو آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے تو آج ذبح کر دینا اپنے بیٹے کو۔ تو حضرت حاجرہ نہیں مانتی نا اس کی بات، تو کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے ذبح کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے ضرور ہی کر کے آنا ہے۔ تو حضرت حاجرہ فرمانے لگی کہ ٹھیک ہے اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، پھر تو ذبح کرتے ہیں تو کر لیں، اللہ تعالیٰ کا تو حکم ماننا ہی چاہیے۔ اب شیطان کو تو اتنا غصہ آیا، اتنا پریشان بھی ہوا، اپنے آپ پہ غصہ بھی آیا، میں کس طرح ان لوگوں کو نہ بتاؤں کہ یہ نہ بات مانے اللہ تعالیٰ کی، اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہوا دور بھاگ گیا، اور نہ بھاگتے ساتھ کہتا جائے میں تو ان کو روک ہی نہیں سکتا، میں کیا کروں، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اب ایسے ہوا کہ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹایا نا تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں میں نا اپنا منہ نیچے کر لیتا ہوں زمین کی طرف تاکہ میں آپ کو نہ دیکھ سکوں، اور آپ اپنی آئیز کے اوپر نا پٹی باندھ لیں تاکہ آپ بھی مجھے نہ دیکھیں، اور بس اللہ اکبر کر کے نا تو چھری پھیر دینا۔ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے لٹایا اور کہا اللہ اکبر اور چھری پھیر دی، اور پھر نا بہت زیادہ جیسے اللہ تعالیٰ کے آگے نا جھک گئے، سجدہ کرنے لگ گئے اور رونے لگ گئے کہ یا اللہ شکر ہے تیرا، تو نے مجھے اتنی ہمت دی اور اتنا حوصلہ دیا کہ اگر تو نے خواب میں مجھے کہا ہے تو میں نے اپنے بیٹے کو تیرے نام پہ ذبح کر دیا۔ تو جیسے ہی سجدے سے اٹھے نا تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو پاس کھڑے تھے اور مسکرا رہے تھے، انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور وہ جو ذبح کیا تھا وہ تو اتنا بڑا سارا ایک بکرا تھا، اس کو ذبح کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نا اللہ تعالیٰ کو اتنے وہ پسند آئے، اللہ تعالیٰ نے کہا
میں نے تو صرف دل دیکھنا ہوتا ہے، میں نے بیٹے کو ذبح کروا کے کیوں کرنا ہے؟ میں کو بیٹے کو ذبح کرا کے خوش ہوں گا، مجھے تو بیٹے اچھے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا جنت سے فٹافٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جا کے بکرا لے کے جائیں اور ان کو اٹھا لیں اسماعیل کو اور اس کی جگہ اسے لٹا دیں۔ تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا، تو انہوں نے بکرے کو ذبح کر دیا۔ وہ بکرے کے سینگ نا کافی دیر تک خانہ کعبہ میں رہے ہیں، جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر بنے نا اس وقت تک تھے۔ تو بچوں آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ سٹوری؟ ابھی یہ جو ہے نا اب جہاں ذبح کیا تھا اس جگہ پہ، مینا والی جگہ پہ ابھی تک بھی لوگ اسی دن میں حج کے دنوں میں جا کے 10 ذی الحجہ کو آج بھی پوری دنیا سے جا کے وہاں لوگ ذبح کرتے ہیں بکرے، ان کی یاد اتنی تازہ کرتے ہیں ہر سال۔ اور پتھر جو مارتے ہیں نا، کنکریاں انہوں نے ماری تھی شیطان کو، آج تک بھی لوگ ادھر کنکریاں مارتے ہیں جمرات میں۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ کو اتنی یہ بات پسند آئی نا، انہوں نے ہر وہ کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا نا، وہ سارے مسلمانوں کے اوپر فرض کر دیا، لازم کر دیا۔ تو بچوں آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ سٹوری؟ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، ہمارے احکامات تو ہلکے ہی ہوتے ہیں، ایک نماز پڑھنی ہوتی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہوتا، اور اس طرح کے چھیننی نہیں ہوتی چیزیں، دوسروں کو ہیلپ کرنی ہوتی ہیں، تو ہمیں بھی یہ باتیں ضرور ہی ماننی چاہیے بچوں۔ پھر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہیپی ہوتے ہیں اور پھر ہمیں بہت زیادہ اور بھی چیزیں دیتے ہیں۔ اچھا بچوں، اللہ حافظ۔ آج کی سٹوری اتنی ہی